حضرت اویس کرنی یمن میں رہتے تھے، حضور مدینہ طیبہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو انہوں نے پایا، اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، آپ کا دیدار نہیں کر سکے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ تھا یمن میں ان کی والدہ کے سوا ان کا اور کوئی نہیں تھا۔ والدہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، بعض اہل علم نے نابینا بھی لکھا ہے کہ والدہ نابینا تھی، اور یہی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج کر ساری صورتحال بتائی اور آپ سے پوچھوایا کہ میری والدہ ہے، یمن میں میرے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی زیارت کروں۔ اب آپ بتائیے کہ میں والدہ کو چھوڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا کہ آپ والدہ کے پاس رہیں، ان کی خدمت کریں، میرے پاس نہ آئیں۔ اسلام لا چکے تھے، مسلمان تھے، وہیں رہے، والدہ کی خدمت کرتے رہے، حضور کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یمن سے جو قبائل مدینہ میں آئیں گے ان قبائل میں ایک قبیلہ ہوگا قرن، اس قرن قبیلے کی ایک شاخ ہے جس کا نام مراد ہے، مراد شاخ سے اویس بن عامر نام کا ایک بندہ آئے گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو برس کا مرض لاحق تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے اس مرض کو ختم کر دیا۔ نشانی کے طور پر ایک درہم کے برابر اس کے بدن پر سفید داغ ہوگا، برس کا داغ، اس سے پہچان لینا۔ جب وہ آئے اسے میرا سلام بھی کہنا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے، یمن سے آنے والے تمام قبیلوں سے پوچھتے کہ تمہارے اندر قرن قبیلے کی شاخ مراد سے اویس بن عامر نام کا کوئی بندہ تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ حج کے ایام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاجیوں کو جمع کیا۔ جب حاجی جمع ہو گئے، سب کھڑے تھے، فرمایا سب بیٹھ جائیں، یمن کا قبیلہ قرن کھڑا رہے، سارے حاجی بیٹھ گئے، یمن کا قبیلہ قرن کھڑا رہا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا اب اس کی شاخ مراد کھڑی رہے، باقی سب قرنی بیٹھ جائیں، سب بیٹھ گئے۔ پھر مراد شاخ کے جو افراد کھڑے تھے ان سے حضرت عمر بن خطاب نے سوال کیا، بتاؤ تمہارے اندر اویس بن عامر نام کا کوئی بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے اندر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حج پہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اس سال وہ حج پہ آئے ہیں۔ پوچھا کہاں ملیں گے؟ کہا وہ چراگاہ میں اپنے اونٹ چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب چل پڑے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب دونوں گئے جا کے دیکھا اویس کرنی رحمہ اللہ اونٹ چرا رہے ہیں، مل کے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ حضرت عمر نے کہا کیا آپ کا نام اویس ہے؟ کہا بالکل میرا نام اویس ہے۔ والد کا نام عامر ہے؟ بالکل والد کا نام عامر ہے۔ یمن کے رہنے والے ہو؟ یمن کا رہنے والا ہوں۔ قبیلہ کرن ہے؟ بالکل قبیلہ بھی کرن ہے۔ اس کی شاخ مراد ہے؟ بالکل مراد ہے۔ اچھا تم اویس کرنی ہو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یمن کے قبیلہ کرن کی شاخ مراد کا ایک شخص اویس بن عامر ہے، وہ اللہ کا اس قدر پسندیدہ ہے اگر اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے گا، اور وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ والدہ کا انتہائی خدمت گزار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسے میرا سلام کہنا، ملاقات ہو جائے۔
اس سے مغفرت کی اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، ان کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ دیکھیے یہ رتبہ کس وجہ سے ملا۔ حضور موجود ہیں، آپ کی زیارت کا شوق ہے، زیارت کر بھی سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا والدہ کی خدمت کرو۔ لا محالہ جب وہ نبی سے ملاقات کر لیتے، نبی کی زیارت کر لیتے، پھر وہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جاتے، انہوں نے نبی کے دیدار پر، انہوں نے نبی کی زیارت پر، شرف صحابیت پر والدہ کی خدمت کو، نبی کی اطاعت کو ترجیح دی، تو پھر اللہ نے انہیں رتبہ کیا دیا؟ اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے کہ عمر تو بھی اپنے لیے اویس کرنی سے دعا کروانا۔ یہ ہے والدہ کی خدمت کا اجر۔